اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اپنی جناب خاص سے رحمت واسعہ نصیب کرے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو بڑی فضیلت اور عظمت والی رات قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اور دین اسلام کی جو پیش کردہ حقیقتیں ہیں ان کو مخدوش کرنے کی ہر دور میں بعض لوگ کوشش کرتے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ بس ایک خاص طبقے اور ایک خاص گروہ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور پہچان مشکل نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ اس رات کو بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں بسر کرتے، نہ ان کے ہاں کبھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ کبھی اس کی وہ موٹیویشن دیتے ہیں، تحریک دلاتے ہیں۔ حالانکہ اس دور کے اندر، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ ایسے دگرگوں حالات میں اگر کسی ایک رات اللہ کی جانب متوجہ ہو کے استغفار اور دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کی تائید کرنی چاہیے تھی۔ چلیں، کوئی بہانہ تو بنا، کوئی سبب تو بنا کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، اس کی یاد میں اس نے وقت بسر کیا، استغفار کی، ذکر کیا، اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کیں، درود و سلام کی نظر پیش کی، اور میں نے دیکھا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے کہ کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لوگ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور آنکھوں سے بہے ہوئے آنسوؤں کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک اس شہید کا قطرہ جو راہ خدا میں جان دیتے ہوئے وہ اپنے خون کا ٹپکاتا ہے، اور ایک اللہ کی یاد، اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈر کر بندہ مومن کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بظاہر تو وہ آنکھ سے گرتا ہے، لیکن رحمت الہی اس گرے ہوئے آنسو کی برکت سے اس زندگی میں اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس آنسو کی برکت سے اس کی کوتاہیوں کو دھو ڈالتا ہے. تو اگر ایسا سبب بنا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے تھا. پندرہ شعبان المعظم کی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں خود بسر کی ہے. بولو، عبادت میں خود بسر کی ہے. آپ اس رات روتے رہے ہیں. اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز لمبے سجدے حدیثوں سے ثابت ہیں. اپنے مالک کی بارگاہ میں آہوزاری ثابت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں اس رات کو. اس لیے اور یہ پابندی نہیں لگائی سرکار نے کہ تم اکیلے ہی رہو یا اجتماع میں رہو. جو اجتماعی طور پر اس رات کو بسر کرتا ہے ہمیں اس پر کوئی فتویٰ زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اجتماع میں نہیں بیٹھتا لیکن اس کو اتنا ملکہ اپنی طبیعت پر ہے، اپنی ذات پر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکتا ہے، آہوزاری کر سکتا ہے، اس شخص کو اس کی بھی اجازت ہے، وہ یوں کر لے. پابندی نہیں ہے اس بات کی. ہم تو ان حالات کے اندر، جن حالات میں ہم چل رہے ہیں، لوگوں کی صورتحال اور لوگوں کا ٹائم ٹیبل جو زندگی کا ہے اس کو مد نظر رکھ کے مساجد کے اندر جو اجتماعات کیے جاتے ہیں یہ مبارک ہیں کہ کم از کم اکٹھے مل کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا موقع مل جاتا ہے. باقی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ ضرور اکٹھے ہوں. جہاں انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں کی ضروریات بھی پھر اور ہوتی ہیں. اور تنہا ہونے میں اور اکٹھا ہونے میں ایک فرق بھی ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. رب ذوالجلال والاکرام کو پسند ہے انسانوں کا اکٹھے مل کر چلنا، یہ پسند ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو امت بنائی ہے، اس امت کی وحدت اللہ کو پسند ہے، تفرقہ پسند نہیں ہے، انتشار پسند نہیں ہے، اتحاد پسند ہے. مل کے رہو، اکٹھے رہو، مل کے چلو، یہ پسند ہے. اس میں فرق بھی ہوتا ہے. آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے اس کی جی، لیکن کیا آپ کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھی ہوئی باجماعت نماز کی طرح ہے؟ نہیں ہے. یہ افضل ہے، یہ افضل ہے. جب آپ اکیلے گھر میں ہوتے ہیں نا تب بھی آپ اکیلے نہیں ہوتے، تب بھی آپ اکیلے نہیں ہوتے. یعنی مثلا میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے
تو کیا سورۃ فاتحہ کی آیت پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے کیا اس کا اہدنا بدل کر اہدیہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم کی مجھے ہدایت نصیب فرما؟ نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. گھر میں بھی رہو گے تو تب بھی دعا یہی مانگنی پڑے گی کہ پروردگار میرے ساتھ حضور کی امت جہاں جہاں بھی موجود ہے میں سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. اتنا اجتماع پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ سیگے کو بدل کے اپنی طرف موڑ نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہدایت دے. وہ آپ اپنی دعا میں بے شک جتنی مرضی بار کہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اجتماعی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر اجتماع کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. گناہ گار بھی ہوتے ہیں، خطا کار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو رب ذوالجلال والاکرام کو اکٹھا مل کے اپنی بارگاہ میں آہوزاری کرنا پسند ہے. اور اس کی شان کریمی کے یہ لائق نہیں کہ جب مل کے بندے میری بارگاہ میں دعا کریں تو میں اچھوں کی قبول کر دوں اور بروں کی رد کر دوں. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ قبولیت اور عدم قبولیت میں جب اجتماع ہے تو اس میں پھر یکجا اکٹھا فیصلہ کیا جاتا ہے. یا سب کی قبول یا سب کی رد ہوگی. تو اس بات کے پیش نظر یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے، آپ میں سے کسی شخص کو اگر ایسا رسوخ حاصل ہے کہ وہ ساری رات اس کو شب بیداری میں بسر کر سکتا ہے، اکیلا کر سکتا ہے. اس رات قبرستان جانا بھی رسول پاک کا معمول ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے گناہ بھی کسی کے ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور باقی یہ بات طے ہے کہ انسان اپنی کوشش، اپنی جد و جہد اور اپنی محنت کے ساتھ کما حق ہو، جیسا اس انسان کو اپنے مالک کے سامنے ہونا چاہیے انسان ویسا ہو نہیں سکتا. یہ اس کے بس میں نہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہی نہیں کہ کوشش ہی نہ کرے. اپنی جتنی بساط ہے وہ کرے اور اعتراف کرے کہ جیسا تجھے یاد کرنا چاہیے تھا میرے مالک نہیں کر سکا. استغفار کرے اور عرض کرے کہ جیسا تیری بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا. اعتراف کرے اس چیز کا. تو جب اعتراف کرتا ہے بندہ تو اس نے یہ اصول قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ میں اس کو ایک ہی نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر عطا کرتا. نیکی اس نے بندے نے کتنی کی؟ ایک. اجر کتنا ملا؟ 10 گنا زیادہ ملا. اور دوسری طرف ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. جب وہ برائی کر بیٹھا، کوئی غلطی کر بیٹھا تو فرمایا اس کو ہم ایک ہی برائی شمار کرتے ہیں، اس کو 10 برائیاں شمار نہیں کرتے. یہ فضل ہے، عدل نہیں. یہاں اس معاملے میں عدل نہیں ہے، یہ فضل ہے، کرم نوازی ہے کہ جب نیکی کرے تو کتنے اور جب برائی کرے تو ایک. اس سے یہ پتہ چلا کہ اے انسان تو خود نیکی بدی کے اندر چل کے تو نیکیاں اتنی کر نہیں سکتا کہ میری بارگاہ تک پہنچے.
تو جیکن جب تو قدم اٹھاتا ہے میری طرف تو میں تیرے ایک قدم کو 10 قدم شمار کر کے، یعنی ایک نمبر بنتا تھا تیرے سوال کا جو تو نے حل کیا ہے، تو میں 10 نمبر لگا کے میرا ارادہ یہ ہے کہ تو فیل نہ ہو جائے، پاس ہو جائے. یہ ارادہ الہی ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو ایک قدم اٹھائے گا. کس کے لیے؟ جو ایک قدم، اس کے 10 قدم شمار ہوں گے. وہ ایک مرتبہ استغفار کرے گا، 10 استغفار شمار ہوں گی. وہ ایک سجدہ کرے گا، 10 سجدوں کے برابر اجر ملے گا. وہ ایک مرتبہ معافی مانگے گا، اللہ پاک 10 مرتبہ کہے گا معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا. ہاں جی، یہ اس کی کرم نوازی، اس کی رحمت ہے. اس لیے ایسے موقع ضائع نہیں کرنے چاہیے. بولو، ایسے موقع اگر ان موقعوں کو ایمان والے ضائع کر دیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کہا نہیں قرآن نے؟ 1000 مہینے سے بہتر. اب عقلی طور پر کوئی شخص سمجھ سکتا ہے اس کو کہ ایک ہی رات 1000 مہینے سے بہتر کیسے ہو گئی؟ فرمایا تیری عقل میں نہ آئے، ہمارے فضل میں تو آتی ہے نا. یعنی تیری عقل میں نہ آئے لیکن ہمارے فضل میں تو آتی ہے نا، کہ ہم اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے رہے ہیں. اب تو کہے کہ کیسے، تو کیسے کا تیرا منہ بند کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کی پہلی آیت رکھی ہے، لا ریب فی. آگے پڑھنے سے پہلے زبان بندی کر. آگے بڑھنے سے پہلے زبان بندی کر، اپنی زبان بند رکھ. کیسے؟ وہ کیسے تجھے کیا بتائیں؟ کیسے کا تو تجھے اپنے آپ کا نہیں پتہ چل سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر انسان خود کو دیکھنا چاہے، خود کو پرکھنا چاہے، اس کو سمجھ آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روز افزوں انسان کے بارے میں ترقیاں ہو رہی. کتنے ڈاکٹر ہیں انسان کو پڑھنے والے، ایک ایک حصے کے اسپیشلسٹ. کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ، کوئی کان کا اسپیشلسٹ، ہاں جی، کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ، کوئی دماغ کا، کوئی معدے کا، کوئی جگر کا، کوئی کسی ہے نا، علیحدہ علیحدہ. ہاں جی. اور جب اس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا، ٹیسٹ کروا کے آؤ. کیا ہے؟ یہی بات نہیں کرتا. اگر آپ کو وہ سارا سمجھ چکا ہے آپ کو، تو پھر ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے جی؟ ٹیسٹ کروا کے آؤ جی اس کا، مجھے نہیں پتہ چل رہا. تو فرمایا کیسے کے چکر میں نہ پڑ، بس مجھے مانا کر جو میں نے تجھ پر کرم کیا ہے، مجھ پر ایمان لایا کر. یہ کیسے ویسے کے چکر میں نہ پڑ. مانا کر، مجھے بھی مانا کر، میرے محبوب کو بھی مانا کر. میں نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا وہ بھی مانا کر، اور اپنے محبوب کے واسطے سے جو کچھ تجھ کو دیا اس کو بھی مانا کر. اور کیسے ویسے کے چکر میں نہ پڑا کر. یہ فقیروں والی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں جی، یہی تو بات ہے جس کی سمجھ نہیں آتی. اور انسان ساری عمر اسی چکر میں گزار کے برباد ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اپنے ارد گرد آپ تو ایک پھول کو نہیں سمجھ سکتے. گلاب کا پھول پکڑ لیں، مجھے یہ آپ بتائیں اس میں خوشبو کیسے آ گئی؟ کرو پتہ چلتا ہے؟ گوبر اور خون میں سے یہ جو دودھ آپ پیتے ہیں، یہ گوبر اور خون میں سے قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم گوبر اور خون سے نکال کے اس کو بناتے ہیں.
یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے. من بین فرسن و دمن لبنن خالصن سائغا للشاربین. ہاں جی، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، اس میں سے یہی وہ چیز ہے کہ وہ خالق ہے. وہ کیا ہے؟ خالق ہے. اور وہ اپنی شان خالقیت سے کوئی شے بھی نہ ہو تو بنا لیتا ہے. تو آپ کیسے سمجھیں گے جی یہ کیسے بن گیا؟ اب اس چکر میں آپ پڑے رہیں کیسے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے بن گیا جی یہ دودھ. اب ساری عمر آپ کی کھپ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آئے گی؟ ہڈیوں سے آپ سن لیتے ہیں، بوٹی سے بول لیتے ہیں، چربی سے دیکھ لیتے ہیں. کیسے؟ کوئی پتہ نہیں. اس لیے یہ ماننے والی بات ہے. کیا ہے؟ وہ جو کرم کرنا چاہتا ہے، تجھے کیسے ویسے کے چکر سے بچا رہا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، تو اس پر ایمان لا کر اس کا فضل حاصل کر.